حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث ہے بخاری و مسلم کی اور نمبر ہے 5296۔ اس میں یہ قیامت کے احوال کے بارے میں یہ حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن اس سفید زمین میں جمع کیے جائیں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہے۔ اس میں دونوں کے اندر یہ تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ ایک تو سفید زمین وہ خالصتاً سفید نہیں ہوگی، بلکہ جیسے بعض حدیثوں میں ہے کہ زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، یعنی سرخی مائل بسرخی ہوگی، سفیدی کی آمیزش بھی ہے اور ذرا لالی بھی اس کے اندر ہوگی تو تانبا سا محسوس ہوگی۔ دوسرا میدے کی روٹی کی طرح ہے، یہ اس کی گولائی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ روٹی کی طرح بنی نہیں ہوگی بلکہ کیا ہے گولائی کے اندر ہوگی وہ زمین، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع فرمائے گا۔ اور اس زمین کی کیفیت یہ ہوگی، سرکار فرماتے ہیں کہ جس میں کسی کی کوئی علامت، کوئی علم، کوئی نشان نہیں ہوگا، یعنی سپاٹ میدان ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ کسی کا کوئی کہے جی میرا گھر ہے، یہ میرا آستانہ ہے، یہ جو ہے ستون یہ ہمارے خاندان کی علامت ہے، کچھ بھی نہیں، سب گویا کہ برابر آ کر وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 5298 ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ میدان محشر میں 3 طریقوں سے جمع کیے جائیں گے۔ نمبر 1 رغبت کرنے والے، دوسرے خوف کرنے والے، اور تیسرا فرمایا کہ 2 اشخاص ایک اونٹ پر ہوں گے، اور 3 ایک پر ہوں گے، اور 4 ایک پر ہوں گے، اور 10 ایک اونٹ پر ہوں گے۔ یعنی یہ جو سرکار نے آپ غور فرمائیں کہ 2 سے شروع فرمایا، 2 آدمی ایک اونٹ پر ہوں گے، ایک آدمی ایک اونٹ پر ہوگا ذکر نہیں کیا، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ وہ انبیاء علیہم السلام ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حسب مراتب لوگ سواریوں پر آ رہے ہوں گے، اور بعض پیدل بھی ہوں گے جیسے کہ ابھی اور روایت آئے گی۔ اور ایک روایت کے مطابق جس سرکار نے فرمایا کہ 10 آدمی ایک اونٹ پر ہوں گے، یا تو اونٹ بہت طویل ہوگا کہ اس پہ 10 آدمی سوار ہو جائیں گے نیک آدمی، اور یہ یوں ہوگا کہ باری باری وہ اس کے اوپر سوار ہوں گے جیسے کہ شارحین نے بیان فرمایا۔ اور باقی جتنے لوگ ہوں گے ان کو آگ جمع کرے گی، جہاں وہ ٹھہریں گے آگ ٹھہرے گی، جہاں وہ چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلے گی، جہاں وہ صبح کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ صبح کرے گی، جہاں وہ شام کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی۔ تو مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ صبح اور شام حقیقتاً ہوگی، مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ ٹھہریں گے آگ ان کے پیچھے رہے گی، اور جہنم کی آگ ان کو ایک مقام پہ جمع کر دے گی۔ یہ کفار کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو سواری وغیرہ دی جائے گی۔ بخاری مسلم کی ہی روایت ہے، حدیث نمبر 5299 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم برہنہ پاؤں، برہنہ بدن اور ختنہ کے بغیر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا فرما دیا دوبارہ بھی پیدا کریں گے، یہ ہم پر وعدہ لازم ہے، بے شک ہم کرنے والے ہیں اور بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔ تو جیسے اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تمہیں اسی طرح اٹھائیں گے، تو پہلی مرتبہ جب انسان پیدا ہوتا ہے برہنہ پیر، برہنہ بدن ہوتا ہے، بے ختنہ کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اٹھائے گا۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ 2 حیثیتیں رکھتا ہے یہ جملہ کہ یا تو ایسا ہوگا کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا اور آپ کو لباس پہنایا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائیں گے، اور یا ایک جزوی فضیلت کا بیان ہے کہ یہ خاص ایک بس نبی آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا خاص کسی مقام کا تذکرہ ہے کہ آپ کسی خاص مقام پر ہوں گے تو وہاں آپ کو پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ اس تعویل کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بروز قیامت میری قبر شق ہوگی اور میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، پھر ابو بکر ہوں گے، پھر عمر فاروق ہوں گے، تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اٹھنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت ہوگی۔ اور یقینی سی بات ہے کہ یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ ستر ان کا کھلے نہیں ہوں گے، یہ عام لوگوں کا بیان ہے، وہ لباس میں ہوں گے۔ تو یہاں ایک خصوصی فضیلت کا ذکر کر دیا۔
ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس سلسلے میں بھی فوقیت حاصل ہوگی۔ ایک بخاری مسلم کی روایت ہے 5300 نمبر حدیث پاک کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ روز قیامت لوگوں کو برہنہ پاؤں، برہنہ بدن اور ختنے کے بغیر اکٹھا کیا جائے گا؟ تو اسی نے سرکار نے ارشاد فرمایا، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرد اور عورتیں اکٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بات اس سے زیادہ سخت ہے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا جائے۔ تو جیسے یہ پہلے بھی ہم نے حدیث بیان کی تھی کہ وہاں پر جس کیفیت میں انسان اٹھایا جائے گا وہ کیفیت بیان کی گئی، لیکن کیا اس وقت یہ ہوش ہوگا کہ کوئی اپنے برابر میں کسی کو دیکھ سکے؟ ایسا نہیں ہے، سب کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوں گی، کیونکہ معاملہ بہت ہی دہشت ناکی کا معاملہ ہے، جس کو سمجھانے کے لیے ایک حقیر سی مثال ہم نے پہلے بھی آپ کو عرض کی تھی کہ اگر آپ کسی بازار وغیرہ میں جا رہے ہیں، رش کافی ہے اور وہاں ایک دم بم بلاسٹ ہو جائے اور اپنی آنکھوں کے سامنے آپ لوگوں کے چیتھڑے اڑتے ہوئے دیکھیں، منہ پھٹ گئے ہیں، ہاتھ کٹ کے وہاں گر گیا، پیر کٹ کے وہاں گر گیا، آنتیں باہر نکل آئیں، اس وقت کیا کسی کو ہوش ہوگا کہ وہ اپنے برابر میں دیکھے کون بھاگ رہا ہے اور کون بیٹھا ہوا ہے اور کون خوبصورت ہے اور کون بدصورت ہے؟ اس وقت انسان کے ہوش اڑ جائیں گے، اس کے حواس ٹھکانے میں نہیں ہوں گے، اور صرف ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طریقے سے اس مقام سے دور جا کر اپنی جان بچائی جائے۔ تو یہ ایک حقیر سی مثال میں نے اس لیے عرض کی کہ قیامت کی ہولناکیاں اس بم بلاسٹ سے کئی ہزار گنا زیادہ ہیں، جس کا آپ اور میں دنیا میں رہتے ہوئے اندازہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہاں کا معاملہ اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو بالکل واضح ہوگا کہ اتنی دہشت، اتنا ٹینشن، اتنے زیادہ باطنی اضطرابات انسان پر غالب ہوں گے، اور جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حافظے سب کے قوی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ زمانہ ماضی کی ساری باتیں بھول جائیں، ایک ایک چیز ذہن کے اندر آ جائے گی، ایک ایک چیز، تو اس وقت اور زیادہ احساس بڑھے گا کہ ارے میں نے یہ گناہ کیا تھا، اب اس کا بھی حساب ہوگا۔ کافر سوچے گا میں نے کفر اختیار کیا تھا، نبیوں کی باتوں کو ٹالا تھا، اب میرا کیا ہوگا؟ تو یہ حسرت، پچھتاوا، ندامت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حساب و کتاب کے بعد گرفت کا احساس، یہ انسان کو کہاں اس طرح ہوش میں رہنے دے گا کہ وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے کون اور کیا کر رہا ہے؟ جبکہ حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے، میرا نفس، میری جان، ہائے میری جان۔ مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ ان کو گرفت کا خوف ہوگا، بلکہ ان کی کیفیت تو یہ ہوگی کہ ان کو چونکہ معرفت الہی سب سے زیادہ ہے، اور جتنی کسی کی پہچان زیادہ ہوتی ہے اس کا خوف بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، جبکہ وہ بے نیاز ذات ہو۔ جیسے ایک بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر اگر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وزیر یہ جانتا ہے کہ بادشاہ بہت بے نیاز ہے، جب وہ جلال میں آتا ہے کسی کی رعایت نہیں کرتا، جو پاس اسی گردن اڑا دیتا ہے، تو ایسے میں اگر آپ اور ہم دربار میں داخل ہوں تو شاید اس وزیر پہ رش کریں گے کہ دیکھو کتنا اس کو اعلیٰ مرتبہ ملا ہوا ہے، بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن یہ تو وزیر سے پوچھئے نا کہ اس کے دل پہ کیا کیفیات گزر رہی ہیں، اور وہ جب تک بیٹھا رہتا ہے کتنی ذہنی اذیت میں رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اچانک بادشاہ جلال میں آئے اور میری گردن اڑا دے۔ تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ انبیاء علیہ السلام معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی وجہ سے اذیت اور تکلیف میں ہیں، بلکہ یہ ضرور ہوگا کہ معرفت الہی کی کثرت کی بنا پر، اس کی زیادتی اور وسعت کی بنا پر انہیں اپنی جان پر ایک خوف ہوگا، وہ اللہ کی بے نیازی سے ڈر رہے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ معاملہ ہوگا۔ تو یہ تو انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ کافروں کا حال کیا ہوگا آپ سوچئے کہ انبیاء علیہ السلام معرفت کی وجہ سے خوف میں مبتلا، اور کافر تو گرفت کی وجہ سے ہوگا، گناہگار انسان اپنی گرفت کا خوف ہوگا کہ میں نے تو قصور کیے ہیں، تو پھر یہ کس کو ہوش ہوگا کہ وہ دائیں بائیں دیکھ سکے؟ لہذا معاملہ بہت ہی سخت ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 5301، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت کافر اپنے چہرے کے بل کس طرح محشر میں لایا جائے گا؟ یہ سرکار کے ایک بیان کے جواب میں تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ کافر کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، منہ کے بل وہ میدان محشر میں آئے گا۔ تو تعجب ہوا کہ ہم تو پیر پہ چلتے ہیں، زیادہ زیادہ یہ کہ چلے جیسے چھوٹے بچوں کے لیے گھوڑا بن جایا جاتا ہے یا بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے تو ہاتھ بھی یوز ہو جاتے ہیں، لیکن چہرے کے بل چلتے ہوئے تو آج تک نہیں دیکھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں 2 پاؤں پر چلایا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ اسے روز قیامت منہ کے بل چلا دے؟ تو کتنی پیاری وضاحت فرمائی کہ وہاں منہ کے بل انسان چل رہے ہوں گے جو کافر ہوں گے،
کہ یہ ان کے لیے انتہائی ذلت کا مقام ہوگا کہ پیر اوپر ہے منہ نیچے ہے، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ منہ کو اس ٹائم چلنے کی قوت عطا فرمائے گا، اور اس میں رگڑ، چھلنا، مٹی، پھر ذلت، بے عزتی، یہ تمام کفار کے اوپر ذلتیں مسلط کی جائیں گی۔ تو یہ ایک کیفیت ہوگی کافر کے میدان محشر میں آنے کی کہ منہ کے بل آئیں گے۔ بخاری و مسلم کی ہی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت لوگ پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 گز چلا جائے گا اور ان کی لگام بن جائے گا۔ لگام کا مطلب یعنی اتنا چڑھے گا کہ بس وہ پسینہ میں چاروں طرف پسینے پسینے ڈبکے کھائیں گے، حتیٰ کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ یعنی آپ اندازہ کریے کافر کی کیفیت ہوگی، اچھا پسینہ اگر نکلتا ہے تو زمین پہ گر کر بہتا ہے، یعنی کہ پانی گر بھی جائے تو وہ کیسا ایک سیلاب سا ہوگا پسینے کا، آپ اندازہ کریں کہ وہ سب کا پسینہ گر کے بڑھتا جائے گا اور پھر وہ سرکار کے فرمان کے مطابق کانوں تک پہنچ جائے گا، اتنے یعنی شدید قسم کا پسینہ نکلے گا۔ تو لیکن یہ کافروں کے ساتھ ہے، مسلمان انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ ایک مسلم کی روایت ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5304 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ میل کی مقدار رہ جائے گا۔ اب میل سرمے کی سلائی کو بھی کہتے ہیں، تو پھر تو بہت ہی کم، اور اگر 1 میل معروف لیا جائے تو وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تبھی ہم کہتے ہیں کہ سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو یعنی بہت ہی نزدیک کر دیا جائے گا، تبھی یہ پسینوں کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ ان سے میل کی مقدار باقی رہ جائے گا۔ تو لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، بعض وہ ہوں گے کہ ان کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض وہ ہوں گے جن کے گھٹنوں تک ہوگا، بعض کی کمر تک، اور بعض وہ ہوں گے کہ پسینہ ان کی لگام تک پہنچ جائے گا، یعنی منہ تک پہنچ جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کرتے ہوئے اپنے دست مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہاں تک پسینہ اوپر آ جائے گا۔ بخاری و مسلم کی ہی روایت ہے، حدیث نمبر 5305، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس میں احوال آخرت کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، اے آدم، وہ عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں اور ساری بھلائی تیرے قبض قدرت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آدم آگ کا حصہ نکالو، یعنی اپنی اولاد میں سے آگ کا حصہ نکالو۔ عرض کریں گے کہ آگ کا حصہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ بچے بوڑھے ہو جائیں گے یعنی خوف شدید ہو جائے گا، حقیقتاً ایسا نہیں ہے کہ بچے بوڑھا بن جائے گا، شدید خوف میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ اس سے مراد بزرگان دین نے فرمایا کہ فرضیہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی حمل والی وہاں پر ہو تو اس کا حمل ساقط ہو جائے، اس خوف کی وجہ سے اتنا زبردست دہشت کا یہ عالم ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، یعنی تم لوگوں کو نشے کسی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یعنی جب آپ غور کیجئے، کسی کو اچانک خبر دی جائے کہ تمہیں کروڑوں کا نقصان ہو گیا تو اس کو چکر سا آ جاتا ہے، ایک دم جو گھبرا جاتا ہے، وہ ہول سے آنے لگ جاتے ہیں، کچھ ہوش حواس میں نہیں رہتا تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر اس کو کچھ ہوش آتا ہے۔ یا اچانک کسی کی موت کی خبر دے دی جائے جو بہت ہی عزیز ترین ہو تو انسان کو کچھ ہوش نہیں رہتا دائیں بائیں کیا ہے۔ تو جس وقت یہ اعلان ہوگا تو اتنی دہشت کا عالم ہوگا کہ جو گویا کہ انسان نشے میں ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا عذاب سرکار فرماتے ہیں بہت سخت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ہم میں سے کون ہوگا؟ یعنی وہ جو ایک نکلے گا وہ ہم میں سے کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ خوش ہو جاؤ کہ تم میں سے ایک اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوگا، یعنی تم ایک ہوگے، باقی ان میں سے پورے کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ جنتیوں کے 1/4 ہوگے، یعنی جتنے مسلمان اس امت کے لوگ ہیں جنت کا 1/4 حصہ ہم سے بھرے گا، باقی 3 حصے دوسروں سے۔ صحابہ کہتے ہیں تو ہم نے اس پر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، تکبیر کہی۔ پھر سرکار نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم جنتیوں کے 1/3 ہوگے، تیسرا حصہ، یعنی پہلے سوال 100 میں سے 25،
لیکن پھر فرمایا کہ تہائی حصہ یعنی 100 میں سے 33 بڑھا دیا. ہم نے اس پر بھی تکبیر کہی. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں میں سے آدھے ہوگے، تو اس پر بھی ہم نے تکبیر کہی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں نہیں مگر ایسے جیسے سفید بال کی کھال میں ایک کالا بال، یا جیسے کالے بال کی کھال میں ایک سفید بال، یعنی کفار بہت زیادہ ہوں گے اور تم بہت ہی کم تعداد میں ہوگے، لیکن اس امت کی تعداد بہرحال پچھلی امتوں سے زیادہ ہوگی. یہ پہلی جو حدیث ہے بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 5313 ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویاں ہیں. یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس سے روز قیامت حساب لیا گیا اور وہ ہلاک نہ ہوا ہو، یعنی جس سے اللہ نے حساب لے لیا وہ ضرور گرفت میں آئے گا. ہاں، جس کو بلا حساب و کتاب نکال دے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ درگزر فرما لے وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن جس سے پھر حساب کتاب پورا لے لیا گیا وہ ہلاک ہو جائے گا. میں نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب اس سے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا؟ یعنی قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان سے آسانی سے حساب لیا جائے گا، اور آپ کے مطابق حساب کے بعد انسان ضرور ہلاک ہو جائے گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف پیش ہونا ہے، یعنی مراد یہ کہ اس کو پیش ہونے میں، وہاں پہ وہ اعمال نامہ پڑھنے میں اس کو آسانی دے دی جائے گی، وہ پڑھے گا، لیکن جس سے حساب کے وقت پوچھ گچھ ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ نامہ اعمال پڑھنا اس شخص پر آسان کر دیا جائے گا، اور یہ حقیقتاً دیکھیں تو طاقت بشری کے سے باہر ہے کہ پوری زندگی گزاری مثلا 60-70 سال، اور اب نامہ جو عمل کیے ان سب کو پڑھ کر سنانا ہے. اب 60-70 سال تو ایک شخص کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر وہ اس کو بیان کر رہا ہے، سنا رہا ہے، زبان بھی چل رہی ہے، تھکن نہیں ہو رہی، مسلسل چل رہا ہے بیان، کوئی پانی پینے کی مہلت نہیں ہے. یہ ایک شخص کا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، اربوں خربوں، کیسے حساب و کتاب ہوگا؟ اللہ نے آسان کر دیا. وہ کتنی تیزی کے ساتھ بیان کرے گا، کس انداز سے بیان کرے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان نہ فرمائی ہوتی تو کبھی بھی عقل ان کو تسلیم نہ کر سکتی تھی. بخاری و مسلم کی ہی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5314 ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کلام نہ فرمائے. سب سے یعنی گویا کہ کلام فرمائے گا، اور اس شخص کے اور رب کے درمیان نہ تو کوئی ترجمان ہوگا، نہ کوئی پردہ ہوگا، نہ کوئی آڑ ہوگی. انسان اپنے عمل کو دیکھے گا تو وہی اس کو نظر آئے گا جو عمل اس نے آگے بھیجا، اپنے دائیں دیکھے گا تو وہی عمل نظر آئے گا، بائیں دیکھے گا تو وہی عمل نظر آئے گا، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھے گا. لہٰذا تم یعنی دائیں بائیں سب جگہ عمل ہی عمل نظر آ رہے ہوں گے، اور سامنے جہنم کی آگ ہوگی. تو سرکار فرماتے ہیں کہ تو تم آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کی ایک پھانک سی کیوں نہ ہو، یعنی کھجور کو کاشوں میں کاٹ لیا جائے تو چھوٹے سے ٹکڑے کو صدقہ کر کے تم آگ سے بچ سکتے ہو تو بچو، ورنہ وہاں کا منظر بڑا ہولناک ہے اور حساب و کتاب بڑا سخت ہے. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جا کے ان کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اور وہاں پر پھر ہر طرف سے عمل ہی عمل نظر آئے گا کہ اتنے زندگی بھر کے اعمال وہاں پر جمع ہوں گے، اور حساب و کتاب ضرور دینا ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جیسے کہ آیت آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھی کہ پھر ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اس لیے اس وقت سے پہلے ہمیں زندگی میں اپنا حساب کرنا چاہیے. مزید ایک روایت ہے، بخاری و مسلم کی ہی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور حدیث نمبر ہے 5315. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو قریب فرمائے گا تو ان پر اپنا پردہ رکھے گا اور انہیں چھپائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا جائے، اسے گناہ سب جان رہے ہوں، ایسا نہیں، اس کا پردہ رکھے گا. یہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کہ اسے پردے میں بلائے گا. پردے سے مراد ایسا پردہ نہیں ہے کہ ٹینٹ میں بلا لیا جائے، مطلب اللہ تبارک و تعالی دوسروں کی نگاہوں سے اس کو اوجھل فرما دے گا. وہ اگر اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہوگا، کسی کے تک آواز نہیں پہنچے گی، چاہے کوئی کتنے ہی قریب کیوں نہ موجود ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی رکھ لے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو فلاں گناہ پہچانتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں یا رب،
حتیٰ کہ اس سے اس کے سارے گناہوں کا اقرار کروائے گا اور وہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ ہلاک ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ میں نے یہ عیوب دنیا میں چھپا لیے تھے اور آج میں انہیں بخشتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی تحریر اسے دے دے گا اور وہ اس کو لے کر کامیاب ہوگا۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کفار و منافقین ان کو مخلوق کے سامنے ہی پکارا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر جھوٹ بولتے رہے، آگاہ رہو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کفار و منافقین کو سب کے سامنے بلایا جائے گا، وہ جو اس نے گناہ کیے سب کے سامنے اس کو بیان کرنے پڑیں گے، اس کی کوئی پردہ پوشی نہیں ہوگی، اس کی ذلت بے عزتی اس انداز سے بھی ہوگی کہ اس کے گناہ سب لوگ جان جائیں گے اور نفرت کریں گے۔ دنیا کے اندر اگر اس نے کچھ گناہ چھپا بھی لیے تھے تو آخرت میں بالکل پوشیدہ نہیں رہ سکتے، سب ظاہر ہو جائیں گے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ مسلمان ہونے کا کتنا فائدہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالی ہمارے عیوب کو چھپا کر رکھے گا، چاہے دنیا میں کتنے ہی کارنامے کیوں نہ کیے ہوں۔ تو اب جو بعض ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اپنے مسلمان ہونے پر بعض اوقات معاذ اللہ نادم و شرمندہ ہو جاتے ہیں، یار ہم مسلمان دنیا میں دیکھو پسپا ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ یہ بھی تو انعام دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا۔ اگر آپ کے پاس خوب دولت فراوانی سب کچھ آسائشیں ہو جائیں، لیکن پورے محلے کے سامنے پورے خاندان کے سامنے آپ کی کوئی خطا ظاہر ہو جائے جس کی بنا پر لوگ نفرت سے آپ سے چہرہ پھیر لیں، تو بتائیے کہ کیا یہ نعمتیں اب آپ کو سکون فراہم کریں گی؟ لازم بات ہے کہ نہیں۔ ٹینشن، قلبی اذیت، دکھ، پریشانی اور زوال عزت کا احساس یہ انسان کی موجودہ نعمتوں کی برکت کو بھی ختم کر دے گا۔ تو اس لیے اصل چیز انسان کی مسلمانی ہے کہ اس کی برکت سے میدان معاشر میں آپ کو اس قسم کی کوئی اذیت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے گا، یہ اس کا کرم ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض مسلمانوں کے لیے ایسا ثابت بھی ہے کہ ان کے گناہ کی کیفیت ایسی ہوگی کہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، لیکن اکثر یہی معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے بلائے گا تو ان کے پردہ پوشی رکھے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5316 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایک یہودی یا ایک عیسائی عطا فرمائے گا اور پھر فرمائے گا یہ تیرا فدیہ ہے تاکہ تو آگ سے چھٹکارا پالے۔ یعنی یہ اللہ کا قانون ہے، ایک یہودی دے دے گا اس کو جہنم میں پھینک دو تو جنت میں چلا جا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے کرم ہے کہ عیسائی یہودی اگر ایمان نہیں لے کر آتے تو ہمارے قرآن و حدیث کے موافق یہ جہنم میں جائیں گے، چاہے کتنے ہی نیک عمل کیوں نہ کر لیں، کیونکہ نیک عمل کی قبولیت کا دار و مدار اب اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ کوئی اگر ہمارے نبی پر ایمان لے کر نہیں آئے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ خواب ہے جو کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اگلی حدیث کے راوی ہیں، مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 5318 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ مسکرا دیے، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو میں کس چیز پر مسکرا رہا ہوں؟ تو ہم نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے عرض معروض کرنے کے لیے حاضر ہوگا تو عرض کرے گا اے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے امان نہیں دے دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں۔ فرمایا تو بندہ کہے گا کہ میں اپنی ذات پر کوئی گواہی روا نہیں رکھتا مگر اپنے میں سے کوئی گواہ، یعنی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے علاوہ میرے اعمال پہ کوئی اور گواہ ہو، اللہ تعالیٰ سب گواہیوں کو ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تو ہی اپنے نفس پر کافی گواہ ہے اور کرامن کاتبین فرشتے بھی گواہ ہیں۔ فرمایا کہ پھر اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی، پھر اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ تم بولو، تو وہ کہے گا، وہ فرمایا سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اس کے اعمال کے مطابق کلام کرنا شروع ہو جائیں گے، پھر بندے اور اس کے کلام کے درمیان ایک رکاوٹ کر دی جائے گی، یعنی گویا کہ زبان بند ہے، اعضاء گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا وہ کہے گا کہ تمہیں دوری اور ہلاکت ہو جائے، یعنی وہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ میں تمہاری ہی وجہ سے تو گمراہ ہوا تھا، تمہیں ہی گمراہی کے لیے استعمال کیا کرتا تھا اور تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو یہ لیکن حدیث جو ہے یہ کفار کے ساتھ ہوگی معاملہ، کہ کفار کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو بند کر دے گا اور اعضاء گواہی دیں گے۔ مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔
بس ایک بندے سے، چنانچہ ایک بندے سے ملے گا اور فرمائے گا بتا کیا میں نے تجھے عزت نہیں بخشی تھی؟ یہ کافر ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرمایا کیا میں نے تجھے عزت نہیں بخشی تھی، سرداری نہیں دی تھی، بیوی عطا نہیں فرمائی، گھوڑے اور اونٹ تیرے تابع نہیں کیے تھے، اور تجھے سردار نہیں بنایا تھا، تو چوتھائی حصہ لیتا رہا تھا۔ یہ کفار کے اندر ہوتا تھا کہ جب مال کسی پہ حملہ کرتے تھے، جو مال آتا تھا اس کا چوتھا حصہ سردار کا ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا۔ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو مجھ سے ملنے کا خیال رکھتا تھا کہ میرے پاس آئے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں، یعنی مجھے تو عقیدہ آخرت ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے فراموش کر دیا جیسے تو نے مجھے بھلایا، یعنی وہ جہنم میں اللہ اس کو پھینک دے گا۔ پھر دوسرے سے ملاقات فرمائے گا اور اس طرح گفتگو ہوگی، اسی طرح گفتگو ہوگی، پھر تیسرے سے ملاقات ہوگی، اس سے بھی اسی طرح فرمائے گا۔ لیکن جب وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ تو وہ عرض کرے گا رب میں تجھ پر ایمان لایا، تیری کتاب پر، تیرے رسول پر، اور نماز پڑھی، روزے رکھے، خیرات کی، اور طاقت کے مطابق اپنی خوبیاں بیان کر دے گا۔ لیکن یہ سب جھوٹ ہوگا، کافر ہوگا، وہ یہ جھوٹ بول دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھہر جا۔ یا پھر یہ منافق ہوگا کہ منافق بھی کام کرتے رہتے، صدقہ خیرات نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے نفاق اعتقادی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ٹھہر جا۔ پھر فرمایا جائے گا کہ ہم ابھی تیرے گواہ لاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ دل میں سوچے گا کہ میرے اوپر کون گواہی دے گا، میرے تو کوئی گواہی نہیں، اتنے سارے میں نے عمل کیے ہیں۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کی ران سے بولنے کے متعلق کہا جائے گا۔ ران بولے گی، تھائس، تو اس کے ران کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال بیان کریں گے، اور یہ اس لیے کہ وہ اپنا عذر ختم کر دے، کیونکہ وہ منافق ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کافر اور منافق دو طرح کے لوگ جو کفار میں سے ہیں بدترین، وہ حاضر ہوں گے۔ کافر اپنے گناہوں کا خطا کا اقرار کرے گا، نعمتوں کا اقرار کرے گا، لیکن عقیدہ آخرت کا منکر تھا۔ منافق جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ بظاہر مسلمانوں والے اعمال اختیار کرتے تھے لیکن باطن میں خرابی تھی۔ انہی منافقین پر ان لوگوں کا قیاس رہے گا کہ جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اور پھر کسی ضروری چیز کا انکار کر دیتے ہیں، مثلا مسلمان ہیں، نماز روزہ صدقہ سب کر رہے ہیں، عقیدہ آخرت کے منکر ہیں۔ جیسے بہت سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، ارے بھائی کون کیا جنت دوزخ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب معاذ اللہ افسانوی باتیں ہیں، یا لوگوں کو بس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے لوگوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو، یہ اس قسم کی باتیں کر دی ہیں تاکہ لوگوں کو ایک امید بن جائے۔ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں اور یہ غلط کہتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ جب وہاں پر آئیں گے تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے صدقہ کیا، خیرات کی، فلاں 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 کیا، اور ہم تو مسلمان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے عقیدہ آخرت میں کمی کی بنا پر جہنم کا حکم فرمائے گا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اپنے عقیدہ آخرت کو جتنا زیادہ مضبوط اور درست رکھا جائے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں اس کی بار بار اصلاح کا سامان کرتے رہا جائے، یہ اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ مسند امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ تینوں میں حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 5320، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرما لیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو جنت میں اس طرح داخل کرے گا کہ نہ ان کا حساب ہوگا اور نہ عذاب، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000، اور میرے رب کے لبوں میں سے 3 لب، یعنی یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہتھیلیاں ملا کے گویا کہ فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی سمجھانے کے لیے بہت ہی معمولی سا ہے کہ وہ ہر 70,000 اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000، تو آپ اندازہ فرما لیں کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب بغیر کسی عذاب کے داخل جنت ہو جائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار کو بھی اور جتنے ہمارے بھائی اور بہن ہمارے اس پروگرام کو خصوصاً سماعت کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے۔ حضرت حسن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بیان کرتے ہیں، حدیث مسند امام احمد اور ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 5321 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت لوگوں کی 3 پیشیاں ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 دفعہ پیش ہوں گے۔ 2 پیشیاں تو بحث اور معذرت کی ہیں،
اور تیسری پیشی اس وقت کہ جب نام اعمال اڑ کر ان کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے، چنانچہ بعض اسے سیدھے ہاتھ میں لیں گے اور بعض الٹے ہاتھ میں لیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی ایک سرکار کی حدیث کی ایک کیفیت بیان کر دی گئی ہے کہ 3 پیشیاں ہوں گی، ایک دفعہ جو ہے وہ بحث کی جائے گی، دوسری مرتبہ عذر بیان کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور تیسری مرتبہ پھر باقاعدہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ مختلف احوال ہیں قیامت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمائے۔ حدیث نمبر 5322 ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے صاحب مشکات لے کر آئے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن مخلوق کے سامنے حاضر کرے گا، تو اس کے سامنے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے، یعنی جتنا اس کا لکھا گیا ہوگا 99 اس کے دفتر اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، اور ہر دفتر تحت نظر ہوگا۔ دفتر میں آپ رجسٹر بھی کہہ لیں کہ 99 رجسٹر ہوں گے، اور ہر رجسٹر جو ہے وہ تحت نگاہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اور کیا تجھ پر میرے نگران کرامن کاتبین نے کسی قسم کا ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں یا رب کریم، واقعی یہ تمام امور میں نے کیے ہیں، تمام کام میں نے کیے ہیں، اور کرامن کاتبین نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے تو بیان کر دے۔ وہ کہے گا یا رب کریم کو عذر بھی نہیں ہے۔ اور سمجھ لیجئے کہ جب یہ صورتحال ہوگی تو قریب مایوسی ہو جائے گا، مایوسی کے قریب تر ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور تجھ پر آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی جتنے تیرے گناہ ہیں ٹھیک ہے سامنے رکھ دیے گئے، اب تیری ایک نیکی بھی ہے، اور وہ نیکی چھپا کر رکھی گئی تھی، اس وقت ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ورقہ نکلوائے گا، ایک پرچہ نکلوائے گا جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا اس کو لے جا اور اپنے اعمال کے ترازو میں اس کو رکھ دے۔ تو وہ عرض کرے گا کہ یا رب کریم، یہ ایک بظاہر چھوٹا سا ورقہ، چھوٹا سا صفحہ، اتنے میرے یہ 99 دفتر ہیں، ہر دفتر تا حد نگاہ وسیع ہے، تو یہ کہاں ان کے مقابلے میں کام آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا رکھ دے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ شخص جائے گا اور ایک ترازو کے ایک پلڑے میں وہ 99 دفتر ہوں گے، دوسرے پلڑے میں اس نیکی کو رکھ دے گا۔ جب یہ رکھے گا تو یہ پرچہ بھاری ہو جائے گا اور تمام جو دفاتر ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلا يدخل مع اسم اللہ شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں نام کے ساتھ کوئی بھی شے بھاری نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کے معاملات ہوں گے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کرم نوازی کے اس طرح کے بے شمار مناظر میدان محشر میں نظر آئیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ اتنے اس کی خطائیں، اتنے گناہ، لیکن اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کی برکت سے اس کی بخشش ہو جائے گی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بخشش کے جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے بہانے تلاش کرے گی، کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنی رحمت کا اظہار پسند فرماتا ہے۔ جو بہت ہی زیادہ سرکش ہوگا جیسے کافر، منافق، مشرک، یہی ہلاک ہوں گے، باقی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے گا۔ یہ ابو داؤد کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے 5323 نمبر حدیث کا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے دوزخ یاد آئی تو میں رونے لگی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کی کہ مجھے دوزخ یاد آ گئی تو میں رو پڑی۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ قیامت میں اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک میزان کے پاس، یہاں تک کہ جان لے کہ اس کا وزن ہلکا ہے یا بھاری، ترازو کے پاس، وہاں پر یہ حساب و کتاب کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا، اور نام اعمال ملنے کے وقت جب کہا جائے گا کہ آؤ نام اعمال پڑھو،
یہاں تک کہ وہ شخص جان لے کہ اس کا نام اعمال کہاں پر دیا جاتا ہے، سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے، جسے ہم نے پہلے وضاحت کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی پشت کے پیچھے سے نام اعمال دیا جائے گا۔ اب وہ کیا کیفیت ہوگی، کس طرح ہاتھ کو موڑا جائے گا یا جسم سے گزار کر توڑ کے پیچھے نکال دیا جائے گا، بہرحال اس کی ذلت کے لیے ایسا کیا جائے گا۔ اور تیسرا سرکار نے فرمایا پلصراط کے نزدیک، جبکہ وہ دوزخ کے کناروں کے درمیان رکھا جائے گا۔ تو ان تین موقع پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ یا تو حدیث بہت پہلے کی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام احوال ذکر نہیں کر دیے گئے تھے، کیونکہ آپ کو بتدریج علم حاصل ہوا ہے، یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی علم غیب کے موضوع کے تحت بتا دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے تعویل کرنے کی کہ آگے خود ایسی حدیثیں آ رہی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی امداد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں پل صراط پر آپ کھڑے ہوں گے اور سلم سلم ارشاد فرما رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سلامتی فرما سلامتی فرما، اور اپنے امتیوں کو گزار رہے ہوں گے۔ حوض کوثر پہ آپ موجود ہوں گے، پانی پلا رہے ہوں گے، میزان پر آپ موجود ہوں گے اور نام اعمال کے وزن کے سلسلے میں معاون ثابت ہو رہے ہوں گے۔ لہٰذا اس میں یا تو عام لوگوں کا بالکل بیان ہے کہ عام لوگ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، زیادہ افراتفری کے عالم میں ہوں گے، تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان تین مواقع پہ اپنے گھر والوں کے بھی مددگار نہیں ہو سکتے، تو کیا کسی پر کرم فرمائیں گے؟ یہ غلط سوچ ہے، غلط خیال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان محشر میں کتنی عزت اور کتنی وجاہت ظاہر کی جائے گی۔ ایک تو ہے کہ آپ کے پاس موجود ہے وہ عزت و وجاہت، میں نے نہیں کہا کہ آپ کو عطا کی جائے گی، وہ تو پہلے ہی ہے، ظاہر کی جائے گی، آپ کو اظہار کا موقع دیا جائے گا، اور ہر جو اول اور آخر شخص ہوگا سب پر یہ ایک ساتھ منکشف ہو جائے گا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ ذی وجاہت شخصیت ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ابھی شفاعت کی حدیثیں آ رہی ہیں، اس پہ انشاءاللہ مزید ہم کلام کریں گے۔ تو اس لیے یہ کوئی عاجزی انکساری کا یا اپنی لاچاری کا بیان نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ یا تو یہ شروع اسلام کی پہلے کی بات ہے جب آپ کو بقیہ معاملات آپ پر ظاہر نہیں فرمائے گئے، اور یا اس میں عام لوگوں کا بیان ہے کہ بعض اوقات سائل کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے اور خود بولنے والا اپنے آپ کو نظر انداز کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس بات کو آگے منتقل کیا جائے گا لہذا ایسا کلام کیا جائے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، درس حاصل کریں، مزید ان کے قلب میں خوف پیدا ہو، اور یہ خوف انہیں عبادت پر استقامت اور گناہوں سے دوری کے سلسلے میں معاون ثابت ہو جائے۔ لہذا یہ خدا نخواستہ نتیجہ مرتب کرنا درست نہیں ہوگا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، اور اس میں پہلے کی بات ضمناً چونکہ بات چل رہی ہے تو ہم ضمنی طور پہ اصلاحی ایک پہلو بھی لے لیتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجائے رسول ہیں، قطعی طور پر جنتیہ ہیں، اور زہد و تقوی کی پیکر تھیں، کوئی خطا کوئی گناہ آپ سے سرزد نہیں ہوا، اس کے باوجود دوزخ کو یاد کر کے رونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوزخ کو یاد کرنا اور پھر رونا، ایک تو ہے کہ چلو ایک بیان چل رہا ہے، ایک کیفیت طاری ہوئی انسان پر، وہ الفاظ ذہن سے کان کی پردے سے ٹکرا رہے ہیں اور قلب میں ذہن میں ایک اثر مرتب کر رہے ہیں، انسان رو پڑا، لیکن ایک اپنی فکر کو اتنا طویل کرنا کہ آدمی بیٹھے بیٹھے غور و تفکر کرتے کرتے اس ایسی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جائے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ پھر ایک مجمع کثیر کے اندر آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی کیفیات دیکھ کر بھی اثر قبول کر لیتا ہے، لیکن تنہائی کے اندر بیٹھا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، یہ اس کی سچی کیفیت کی علامت ہے جس میں بڑا اخلاص ہے، اور وہ حقیقتاً خوف خدا یا حقیقتاً فکر آخرت میں مبتلا ہے۔ اس انعام کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے کہ ایک بند کمرے میں انسان بیٹھا ہو، کوئی خارجی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کے اثرات قلب پر مرتب ہونے کے بعد انسان کی آنکھوں سے آنسو نکال دیں، کوئی چیز سن بھی نہیں رہا کہ قلبی کیفیات کی تبدیلی کا سامان ہو جائے، اس کے باوجود وہ رو پڑے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گناہوں سے محفوظ ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت رکھنے کے باوجود اتنا روئیں، اور ہم کثرت گناہ کرنے کے باوجود ہنستے رہیں، مذاق کرتے رہیں اور اپنے گناہوں کو فراموش کرتے رہیں، یہ قطعی طور پر غیر مناسب بات ہے۔
مزید حدیث ہے ترمذی کے حوالے سے، حدیث نمبر 5324 ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کی راویہ ہیں، اور بڑی مزید بہترین یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے احوال کا ذکر فرمایا، اور ہمیں سوچنا چاہیے اس پر کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میری خیانت کرتے ہیں، میری نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، تو میں انہیں گالیاں دیتا ہوں اور مارتا ہوں، تو میرا ان کے متعلق کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان کیسے فیصلہ فرمائے گا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان خیانتوں، نافرمانیوں، جھوٹوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور تیری انہیں سزا دینے کا حساب دوسرے پلڑے میں ہوگا۔ پھر اگر تیرا سزا دینا ان کے جرموں کے برابر ہو گیا تو یہ برابر برابر ہو گیا، نہ لینا ہے نہ دینا ہے، نہ تجھے مفید ہوگا نہ مضر ہوگا۔ اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کے قصوروں سے کم ہوا تو تجھے ان پر بزرگی حاصل ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ فضیلت دے گا، تجھے ثواب دے گا، تیرے درجات بلند ہوں گے۔ اور اگر تیرا سزا دینا ان کے قصور سے زیادہ ہو گیا تو اس زیادتی کا تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ اس طرح کہ تیرے مثلا دیگر حدیثوں میں جیسا ہے کہ نیکیاں نکال کر ان کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی، یا ان کے گناہوں کا وبال یہ شخص سہے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو یہ سن کر وہ آدمی پیچھے ہٹ گیا اور چیخیں مارنے لگا، تو نبی کریم سے یعنی خوف خدا کے باعث ان کے منہ سے چیخوں کی آوازیں نکل گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے رب کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ جس کا آیت سرکار نے پڑھی، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف والی ترازو رکھیں گے تو کوئی جان کچھ بھی ظلم نہیں کی جائے گی، اگر رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، ہم کافی حساب لینے والے ہیں۔ گویا کہ سرکار نے فرمایا تم پہلے غور کر لو کہ وہاں حساب و کتاب ہوگا ہر چیز کا۔ تو وہ شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ بات سن کر میں اپنے اور ان غلاموں کے درمیان جدائی سے بہتر کوئی بات نہیں پاتا ہوں، یعنی میں ان کو اپنے سے جدا کر دوں یہی سب سے بہتر ہے۔ قریب رہیں گے تو یہ بھی غلطی کرتے رہیں گے، مجھے بھی غصہ آتا رہے گا، میری زبان سے بھی کچھ نہ کچھ نکلتا رہے گا، سزائیں دوں گا، اور آخرت کی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ بربادی کا سامان ہو جائے۔ لہٰذا ان صحابی نے عرض کی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی ظالم میدان محشر میں چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے صاحب مشکات نے اس حدیث کو لکھا ہے، 5325 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کی راویہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کچھ نمازوں کے بعد یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو مجھ سے آسان حساب لینا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا چیز ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حساب یہ ہے کہ اس بندے کے نامہ اعمال پر نظر کرم فرما دی جائے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جمع کرے، پڑھنے کا موقع دے، اور پھر اس کو معافی دے دی جائے، کیونکہ جس کے حساب میں اس دن جرح کر لی گئی اور اللہ تعالیٰ نے گرفت شروع فرما دی، اے عائشہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آسان حساب کی دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ تو پہلے حساب کا تصور ہوگا تو اس میں آسانی طلب کی جائے گی نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے حساب میں آسانی کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اس جملے کو شامل کر لینا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔ اور میرا غالب گمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی توفیق اسی کو عطا فرمائے گا جس پر یہ انعام ہونا ہوگا، ورنہ عموماً بھول جاتے ہیں، ہم یہ دعا نہیں کر پاتے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے، میرا اپنا غالب گمان ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ دعا مانگتے رہیں گے تو ضرور حساب و کتاب سے بچ جائیں گے، لیکن حسن زن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے یہی ہے کہ جب وہ ہمیں مسلسل ایک دعا کے کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے، ملاحظہ فرماتا ہے ایک بندہ اس نے حسن زن رکھے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے حسن زن کی لاج رکھتا ہے اور اس کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نتیجہ فراہم کر دیا کرتا ہے۔ تو بار بار دعا مانگے اللہ تعالیٰ، جب بھی آپ دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے، میرے گھر والوں کو،
میرے رشتہ داروں کو، میرے دوست احباب، مجھ سے تعلق رکھنے والوں کو، سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔ یہ مزید ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور بیہقی کے حوالے سے ہے، حدیث نمبر 5326 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا بتائیے کہ جب ہم بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو وہ دن تو بہت طویل ہوگا، تو کیسے گزرے گا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن مومن کے لیے ہلکا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس پر ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت انہی سے ہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بارے میں عرض کی گئی سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کے بارے میں عرض کی گئی جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی میدان محشر میں جو دن ہوگا۔ تعجب سے لوگوں نے کہا کہ اس دن کی کتنی درازی ہے، کتنا لمبا وہ دن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ دن ان مومنین پر ہلکا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس فرض نماز سے بھی آسان ہو جائے گا کہ جسے وہ دنیا میں ادا کیا کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک مومن، پرہیزگار مومن، جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، گناہگار نبی کریم فرماتے ہیں کوئی فرض نماز ادا کر لے۔ فرض نماز آپ دیکھیں عشاء بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو 4 فرض ہیں، باقی پھر 4 سنتیں، 2 سنتیں، نوافل، وتر، یہ فرض نماز نہیں ہے۔ سرکار نے صرف فرض نماز بیان فرمائی۔ فرض نماز زیادہ سے زیادہ 4 رکعت ہے یا 2 رکعت ہوتی ہے، تو 4 رکعت کی ادائیگی میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آدمی نارمل انداز سے بھی ادا کرے تو میرے خیال میں غالب گمان یہ ہے کہ 2 منٹ میں 1 رکعت آپ لگا لیں، 8 منٹ، زیادہ زیادہ 10 منٹ آپ لگا لیجیے اور سکون سے پڑھیں، تو گویا کہ میدان معاشر مومنین کے لیے تو بالکل ایسا ہوگا جیسے 10 منٹ کا وقفہ، اور وہ فوراً اس سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ طوالت، آفات جتنی بھی ہیں یہ کفار، مشرکین اور منافقین پر ہیں، اور ان کی حالت خراب ہوگی۔ باقی مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی ہی کرم نوازی فرمائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک چیز کا ظاہر، ایک باطن۔ ظاہری اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے 10 منٹ میں سب کے سب فارغ ہو جائے، یعنی صرف 10 منٹ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 منٹ میں فارغ نہ ہوں، فارغ بہت عرصے میں ہوں، لیکن ان کو احساس ہی نہ ہو تکلیف کا، اذیت کا، پریشانی کا۔ جیسے ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اچھی گپ شپ چل رہی ہو اور بہت ہی مزیدار باتیں ہو رہی ہوں، تو اس کے بعد جب ایک دم ٹائم دیکھتے ہیں تو ارے 3 گھنٹے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ ہمیں ایسا لگتا ہے کچھ ہی دیر کے لیے بیٹھے تھے ہم لوگ اور فارغ ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ بعض اوقات حقیقتاً وقت ہی مختصر ہوتا ہے اور بعض اوقات وقت طویل ہوتا ہے لیکن مختصر ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ دونوں صورتیں مومنین کے لیے ہو سکتی ہیں اور دونوں ہی ہمارے لیے نعمت ہیں۔ اگر وقت کم ہو، جلدی فارغ ہو جائیں، بہت بڑی نعمت کہ وہاں کی ہولناکی سے بالکل ہی محفوظ ہو گئے، کم از کم مناظر بھی دیکھنے کو نہیں ملے، جنت پہ چلے جائیں گے۔ اور اگر وہیں پر رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے ہوگا، لیکن اس کا احساس مختصر وقت کا صحیح کر دیا جائے گا، تو یہ بھی نعمت ہے کہ طوالت کے احساس سے کوفت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، لیکن جب ایک طویل وقت خوشگواری کی حالت میں گزر جاتا ہے اور مختصر محسوس ہوتا ہے تو کوئی اذیت نہیں ہوتی وہاں پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن کے لیے ہر لحاظ سے رحمت ہی رحمت ہے۔ اس کے بعد حوض کوثر پر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوض کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا اس کے بارے میں کچھ حدیثیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث بخاری کے حوالے سے ہے، حدیث نمبر 5329۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں ایک نہر پر پہنچا جس کے کنارے پر کھوکھلے موتیوں کے خیمے تھے۔ کھوکھلے موتی سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا موتی کے بیچ میں ایک سوراخ کر دی جاتا ہے تاکہ اس میں لڑی پرو دی جائے، تو بیچ میں سے اس کے سوراخ ہوتا ہے، اس طرح کے موتیوں سے خیمے تیار کیے گئے تھے۔ تو ہم نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کی مٹی خالص مشک کی تھی۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ میدان محشر میں جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر قائم کیا جائے گا یہ جنت سے آئے گا، وہ جنتی پانی ہوگا، اور اس کی یقیناً پھر یہ خصوصیت ہوگی
کہ جس نے ایک دفعہ پی لیا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، جیسے کہ آگے مضامین میں آ رہا ہے۔ دوسری روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے، حدیث نمبر 5330، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض 1 ماہ کی مسافت تک ہے، یعنی اگر آپ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا چاہیں تو 1 مہینے تک سفر کریں گے تب آپ دوسرے کنارے تک پہنچیں گے۔ اور یہ سفر اس دور کے حساب کا سفر ہے، یہ نہیں کہ آج آپ F-16 میں بیٹھے اور آپ نے دوڑا دیا تو بہت جلدی پہنچ گئے، بلکہ وہ اونٹوں پہ خچروں پہ سفر کرتے تھے، تو 1 مہینے کا سفر آرام کرتے کرتے جائیں گے، کتنے عرصے کے اندر طے ہوگا۔ تو 1 مہینے کی مسافت سرکار اس کی طوالت بیان فرماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے تمام زاویے برابر ہیں، یعنی جتنا فاصلہ ادھر کا ہے پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا، چاروں کنارے اس کے برابر ہیں کہ 1 ماہ کی مسافت پر ہیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اور اس پہ جو پیالے رکھے ہوئے ہیں یہ آسمان کے ستاروں جیسے ہیں، یعنی اتنی ان کی تعداد ہے جیسے آسمان کے ستارے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس سے 1 دفعہ پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو آپ نے جیسے سبیلیں بنتی ہوئی دیکھی ہوں گی، اس میں لوگ جلدی جلدی آ رہے ہوتے ہیں اور پانی پلایا جا رہا ہوتا ہے، دودھ پلایا جا رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر جیسے آراس بزرگان دین میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے وہاں پر بھی ایک عجیب عالم ہوگا، آپ غور کریں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آ گئے ہیں، انسان جنات وہاں پر موجود ہوں گے۔ اب یہ صراحت نہیں ہے کہ جنات بھی اس پانی کو پئیں گے کہ نہیں پئیں گے، لیکن غالب گمان یہی ہے، حسن ظن یہی ہے کہ جنات کو بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ اور اتنے وہاں پہ پیالے ہوں گے کہ آسمان کے ستاروں کی سی تعداد کے ہوں گے، اور کثرت سے جھک در جھک لوگ آ کر وہ پانی پی رہے ہوں گے۔ تو آپ غور کریں کہ کیا منظر ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی بھی لوگوں کے درمیان گھس کے ہو سبیل تک پہنچ جاتا اور پانی پی لیتا ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر جس کو اجازت ہوگی وہی پہنچ پائے گا، اور جس کو اجازت نہیں ہوگی وہ کسی چور دروازے سے پہنچ سکتا ہی نہیں ہے، لہذا کوئی کافر مشرک منافق اس حوض تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے ایک حدیث بھی ہم اس کے سلسلے میں آپ کو عرض کریں گے کہ کس طرح کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5331 ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اس سے بھی لمبا ہے جو ایلا اور عدن کا فاصلہ ہے۔ یہ ایلا ایک بڑا شہر ہے اور یعنی کئی میل کا فاصلہ ان کے درمیان، گویا کہ اس کا فاصلہ سمجھانا مقصود ہے تاکہ لوگ صحابہ کرام اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کر سکیں، اور پیچھے جیسے وضاحت ہو گئی کہ 1 ماہ کی تقریباً مسافت ہے۔ یہ پانی اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد ملا ہوا ہے، یعنی میٹھا پانی ہے، اور دودھ سے زیادہ شیریں ہے۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے تعداد میں زیادہ ہیں، تو میں اس سے لوگوں کو روکوں گا جیسے کوئی دوسرے لوگوں کے اونٹ کو اپنے حوض سے روکتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کیا کہ میرے پاس آئیں گے، ہم مومن مسلمان سرکار سے محبت کرنے والے آئیں گے، اور باقی کو قریب آنے لگے گا سرکار اس کو روک دیں گے۔ اور مثال دی صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ اونٹ پالتے تھے، کہ جیسے اپنے حوض پر اونٹ پی رہے ہوں، کسی اور کو اونٹ آ جائے تو مالک مار کے بھگاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا، اس طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ماریں گے تو نہیں، لیکن اگر کوئی آپ کے حوض پر غیر آنے لگے گا، کافر منافق مشرک، تو سرکار اس کو منع فرما دیں گے۔ اب یہ دیکھیے پیچھے ایک روایت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، لیکن اس مقام پہ سرکار نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، تمہاری وہ نشانی ہوگی جو کسی دوسری امت کی نشانی نہیں ہوگی، تم میرے پاس اس طرح آؤ گے کہ وضو کے آثار، وضو کے نشان کی وجہ سے تمہارا چہرہ خوب روشن ہوگا، یعنی اعضائے وضو جو ہیں وہ روشن ہوں گے، اور چمک ہوگی، ایک نمایاں سرکار کی امت نظر آ رہی ہوگی۔ تو سرکار فرماتے میں تمہیں کیوں نہیں پہچان لوں گا؟ تو تمہیں پہچاننے سے مراد صحابہ کرام کا یہ سوال نہیں تھا کہ اپنے صحابہ کو، کہ وہ تو آپ کے ساتھ ہی تھے، بعد میں آنے والے امتی جو ہیں انہیں آپ کیسے پہچانیں گے، کیونکہ وہ انہوں نے بظاہر وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ایک عطا کا اظہار فرمایا کہ بعطائے الہی آثار وضو کی وجہ سے
ان کے چہرے روشن ہوں گے، تو مجھے دور سے سمجھ میں آ جائے گا یہ میرا وہ امتی ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاری اور کم از کم ایمان پر یہ فوت ہوا تو اسے حوض کوثر سے پلایا جائے گا۔ اور اسی کی دوسری ایک روایت ہے مسلم کی ہی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں یعنی میرے حوض کوثر میں سونے چاندی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں دیکھے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اوپر صرف پیالوں کا ذکر تھا، یہاں بتا دیا پیالے کس میٹیریل کے بنے ہوں گے، سونے اور چاندی کے۔ دنیا کے اندر سونے کا پیالہ استعمال کرنا حرام ہے، اس میں پی نہیں سکتے ہیں پانی، منع کیا گیا ہے کہ سونے کا استعمال مردوں کے لیے منع ہے، لیکن یہ دنیا کے قوانین ہیں، جب انسان مر جائے گا تو یہ قوانین ختم ہو جاتے ہیں، وہاں نئے قوانین شروع ہو جاتے ہیں، تو سونے اور چاندی کے برتن اور پیالے ہوں گے جن میں لوگوں کو حوض کوثر پلایا جائے گا۔ سلسلہ یہ بخاری مسلم کے حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 5341، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ جیسے ہم نے پیچھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ عرض کی تھی کہ لوگوں نے سوال کیا صلی اللہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، پھر سرکار نے فرمایا کیا تم سورج یا چاند کے دیکھنے میں شک کرتے ہو، اور صحابہ کرام نے جواب دیا تھا۔ وہ تمام چیزیں اس میں بھی ہیں۔ آگے جو نئی چیز ہے اس میں یہ ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے دونوں کناروں کے درمیان پل صراط قائم کیا جائے گا، تو جو پیغمبر اپنی امت کے ساتھ نکل کر گزریں گے میں ان میں سب سے پہلا ہوں گا، اور اس دن سوائے رسولوں کے اور کوئی کلام نہیں کرے گا، اور رسولوں کا کلام اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگا، یا الہی سلامت رکھ، یا الہی سلامت رکھ، یعنی پل صراط کے پاس نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سلم سلم کہہ رہے ہوں گے۔ اور دوزخ میں خمدار کانٹے ہوں گے، سعدان کے کانٹوں کی طرح۔ سعدان ایک گھاس ہے جس میں کانٹے دار گھاس ہوتی ہے جو بہت بری طرح چبھتے ہیں، اور جانور کھاتے ہیں تو ان کی زبان پہ بھی لگ جاتے ہیں، جبڑوں میں چبھ جاتے ہیں، تو سرکار نے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سعدان کے کانٹوں کی طرح جہنم دوزخ میں خمدار کانٹے ہوں گے، جن کی بڑائی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی کتنے بڑے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے، یعنی کانٹوں میں اٹک جائیں گے لوگ اس طریقے سے۔ ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو اپنی بدعملی کی وجہ سے ہلاک کیے جائیں گے، اور بعض ان میں سے وہ ہوں گے جو زخمی ہو کر نجات پائیں گے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ فرما کر فارغ ہو جائے گا اور جن کو آگ سے نکالنے کا ارادہ کیا جا چکا ہوگا انہیں نکال دیا جائے گا، تو ان لوگوں نے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں بھی نکال دو جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی جو گناہوں کی کثیر گناہوں کی وجہ سے چلے گئے لیکن عبادت بھی ان کے پاس تھی، جس کی علامت خود سرکار فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے انہیں سجدے کے نشانوں سے پہچانیں گے، یعنی ان کے گویا کہ وہ نمازی ہوں گے، نہ ماتھے پہ پیشانی پہ سجدے کا نشان ہوگا، لیکن کوئی بدعمالی ہوگی جس کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگ پر یہ ناممکن کر دے گا کہ سجدے کے نشانوں کو جلائے، پورا بدن جل سکتا ہے، کوئلہ ہو جائے گا لیکن سجدے کا نشان نہیں جلے گا، چنانچہ فرشتے اس سے پہچان لیں گے۔ چنانچہ انسان کے سارے جسم کو آگ کھائے گی سوائے سجدے کے نشان کے، تو وہ آگ سے نکلیں گے اس حال میں کہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، پھر ان پر نہر حیات کا پانی بہایا جائے گا تو وہ اس طرح اگیں گے جیسے دانہ سیلاب کے اوپر کوڑے پر اگتا ہے۔ یہاں تک تو تقریباً پچھلی بات ہے، لیکن آگے سرکار بیان فرماتے ہیں پھر ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان باقی رہے گا، اور وہ تمام دوزخیوں میں سے سب سے آخری شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔ وہ اپنا منہ آگ کی طرف کیے ہوگا، عرض کرے گا یا رب میرا منہ آگ سے پھیر دے، مجھے اس کی بو نے تکلیف پہنچائی ہے، یعنی اسے جہنم سے نکالیں گے تو اس طرح ہوگا کہ اس کا رخ جہنم کی طرف ہی ہوگا، اور وہ پلٹنے پہ قدرت نہیں رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہ تعالیٰ بس تو میرا منہ اس سے پھیر دے، اس خطرناک مقام کی طرف دیکھنا میرے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس آگ سے میرے منہ کو پھیر دے، اس کی بو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور اس کی تیزی نے مجھے جلا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر میں تیرا رخ اس سے پھیر دوں تو مزید کچھ طلب کرے گا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، تیری عزت کی قسم ہے اللہ تعالیٰ میں ایسا نہیں کروں گا۔
تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرے گا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس درخواست کو قبول فرماتے ہوئے اس کا منہ آگ سے پھیر دے گا۔ جب آگ سے پھرے گا تو وہ اپنے آپ کو جنت کے سامنے دیکھے گا، یعنی اس کا رخ جنت کی طرف ہو جائے گا اور وہاں سے وہ اس کی تر و تازگی کو دیکھے گا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ صبر کرے گا، پھر وہ کہے گا یا رب مجھے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے، کیونکہ اس کو اپنا وعدہ یاد آئے گا، میں تو اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جہنم سے بس میرا رخ پھیر دے۔ کیونکہ جب انسان پر بڑی مصیبت آتی ہے تو وہ بعض اوقات اس مصیبت سے نجات کے ساتھ اللہ کا فضل طلب نہیں کرتا، بلکہ چاہتا ہے کہ کم از کم یہ مصیبت تو ٹل جائے۔ مثال کے طور پہ کسی پہ بہت سارے قرضے ہیں، قرض مانگنے والا دروازے کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا، تو عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ آج اس کو ٹال دے، بس کسی بھی طریقے سے۔ وہ یہ نہیں کہے گا، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹال بھی دے، اس کو مجھ سے راضی بھی کر دے، مجھے اتنے پیسے عطا فرما کہ میں اس سمے تمام کے قرضے اتار دوں۔ یہ نہیں، بلکہ ہمارے قلب میں ایک حقیقتاً بخل موجود ہوتا ہے۔ ہم دعا مانگنے میں بخل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کے طلب میں بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بہت سے نقصانات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس شخص کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا کہ جب وہ جہنم سے نکالا گیا تو اسے سب سے بڑی جو خواہش محسوس ہوگی یا سب سے بڑا معاملہ جو محسوس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ بس جہنم سے میرا رخ پھیر دیا جائے۔ اب جب پھیر دیا جائے گا اس کے وعدے وغیرہ کے بعد تو جنت دیکھے گا، اب جنت کی نعمتیں نظر آئیں گی، اس کی تر و تازگی نظر آئے گی، تو پہلے تو وہ وعدہ یاد کرتا رہے گا کیا وعدہ کیا ہے، لیکن آخر صبر نہیں کر سکے گا اور اس کی زبان سے الفاظ نکلیں گے، وہ عرض کرے گا یا رب مجھے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم مجھ سے عہد و پیمان نہیں کر چکا کہ جو چیز تو نے مجھ سے پہلے مانگی ہے اس کے علاوہ نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا یا رب میں تیری مخلوق میں بڑا بدنصیب نہ رہ جاؤں، تو مجھ پہ کرم فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تجھے دوں، یہ وہاں تک پہنچا دوں تو مزید کچھ نہ مانگے؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ جب وہ اس کے دروازے پر پہنچے گا تو اندر اس کو جنت کی تر و تازگی، محلات اور بہت سی نعمتیں نظر آئیں گی۔ تو جب تک اللہ چاہے گا وہ صبر کرے گا، لیکن پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ یا رب کریم تو مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تجھ پہ افسوس ہے، تو کتنا وعدہ شکن ہے، عہد شکن ہے، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں مانگے گا؟ تو وہ عرض کرے گا یا رب مجھے اپنی خلقت میں بد نصیب نہ فرما اور مجھے داخل جنت فرما دے۔ وہ دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہو جائے گا۔ تو جب وہ خوش ہو جائے گا تو اس شخص کو داخل جنت فرما دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تمنا کر۔ وہ شخص تمنا کرے گا یہاں تک کہ اس کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی، جتنا آدمی کے مائنڈ میں ہے، قلب میں ہے، اتنا ہی مانگے گا۔ اچھا اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، جو مانگے گا دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں فلاں تمنا کر، یعنی اس کو یاد دلائے گا، وہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، ہاں ہاں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اس طرح مانگتا رہے گا یہاں تک کہ جب اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے یہ تمام ہے جس کی تو نے خواہش کی، اور اس کی مثل اور بھی ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے یہ بھی ہے جو تو نے مانگ لیا، اور اس کے علاوہ 10 گنا مزید ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہوگا کہ اسے ہر اس کی خواہش کے مطابق دیا جائے گا۔ تو یہ آخرت کے اندر یہ معاملات ہوں گے، لہذا ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اس سے نکلنے کے معاملات بھی ہوں گے۔ جنت سے کوئی نہیں نکلے گا، لیکن جہنم سے بہت سے نکل کر ضرور داخل جنت ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک مزید روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں دوزخ میں سے آخری نکلنے والے کو اور اس شخص کو جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ فرمایا ایک شخص آگ سے گھسٹتا ہوا باہر نکلے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ وہ وہاں جائے گا تو اسے خیال آئے گا کہ جنت تو بھر چکی ہوگی،
لوگ چلے گئے ہیں سب، میں تو سب سے آخر میں آیا ہوں، تو جنت میں تو سب جگہیں فل ہو گئی ہوں گی. تو وہ کہے گا یا رب میں نے جنت بھری ہوئی پائی. یعنی جا کر دیکھے گا درجات سب کے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ تیری ملکیت میں دنیا کے برابر اور اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہے. تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھ سے مذاق فرماتا ہے، یعنی حیران ہو جائے گا اور اس کی زبان سے بے اختیار جملہ نکلے گا. تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ حالانکہ تو بادشاہ ہے، تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں مبارکہ چمک گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت والوں میں سے سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا. تب اندازہ فرمایا کہ دنیا، بلکہ دنیا سے 10 گنا زیادہ اس کو جنت دی جائے گی. تو آج 120 گز کے پلاٹ کے لیے مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تھوڑے سے چند ٹکوں کے لیے انسان جان ہلاک کر رہا ہے اور مال غصب کر لیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑی سی تکلیفات کو برداشت کر لیں، تو کل اتنی بڑی جنت ملے گی جس کا تصور بھی ہم قائم نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت انسان ہو سکتا ہے کہ پچھتائے کہ کاش میں دنیا میں اپنے آپ کو سنبھال لیتا، اچھے اعمال کرتا تو آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مزید انعامات پاتا. لیکن بہرحال وہاں کا پچھتانا ایک الگ چیز ہے. ایک مسلم کی مزید روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حدیث نمبر ہے 5346. اس میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو اہل جنت میں سے سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور دوزخ میں سے دوسریوں میں سے سب سے آخر میں وہاں سے نکلے گا. اس سے دیکھیں ایک بات یہ پتہ چلی، پہلے بھی یہ الفاظ کئی حدیثوں میں آئے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی وسعت علمی کا عطا کی گئی ہے. آپ قیامت کب قائم ہوگی تو بہت پہلے کا معاملہ ہے. سرکار تو فرما رہے میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی وسیع علوم عطا فرمائے اور قیامت تک کے احوال آپ پر منکشف فرما دیے گئے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی علم غیب کے معاملے میں عرض کیا تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آخرت کے جتنے بھی احوال ہیں یا آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ تمام نبی کریم کو پتہ ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے سرکار نے بیان فرما دی یقیناً وہ آپ کو علم عطا کیا گیا. جن کے بارے میں سرکار خاموش ہیں ہم نہ اس کا اقرار کریں گے نہ انکار کریں گے. تو بہرحال سرکار فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، میں اس کو جانتا ہوں. آپ نے شاید فرمایا وہ شخص ہوگا جسے بروز قیامت لایا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ اس پر اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو، صغیرہ گناہ، اور اس سے کبیرہ گناہ اس سے پوشیدہ رکھو. چنانچہ اس پر اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا. وہ اقرار کرے گا کیونکہ اس میں انکار کی طاقت نہیں ہوگی، اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ کہیں میرے بڑے گناہ مجھ پر پیش نہ کر دیے جائیں، کبیرہ گناہ. وہ گھبرا رہا ہوگا میں نے بڑے بڑے گناہ بھی تو کیے، وہ اللہ تعالیٰ پیش نہ کر دے، چھوٹے چھوٹے گناہ پیش ہو رہے ہوں گے. جب یہ گناہ پیش کر دی جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے گناہوں کے بارے میں فرمائے گا کہ تیرے لیے ان میں سے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی ہے. جب یہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اچانک وہ شخص بول اٹھے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے کچھ کبیرہ گناہ بھی تو کیے تھے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے. یعنی پہلے تو ڈر رہا ہوگا ظاہر نہ ہو جائے، اور پھر وہ سوچے گا اچھا یہ تو گناہ کے بدلے میں انعام مل رہا ہے الٹا. تو پھر وہ فوراً کہے گا اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں چمک گئیں. یعنی بہت زیادہ ہنسے. سرکار آواز سے نہیں ہنستے تھے لیکن جیسے بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے ایسے کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے اور آپ ہنستے ہوئے آپ کی داڑھیں مبارکہ ظاہر ہوتی تھیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوگا، بڑا کرم ہوگا. اللہ تعالیٰ حقیقت یہ ہے کہ عذاب دے کر کیا کرے گا. عذاب اگر دے گا تو اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، اگر ہم نے گناہ کیے تو اس کا کیا نقصان. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ گناہ کریں، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہوں.
کیونکہ وہ بروز قیامت نہ صرف گناہ معاف کرے گا بلکہ گناہوں کے بدلے میں نیکی بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں آخرت کے احوال کے پیش نظر اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ کہ شفاعت کا موضوع تھا، اس پر گفتگو چل رہی تھی، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جو بخاری و مسلم نے لکھی ہے اور حدیث نمبر 5339 ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم روز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ پھر دریافت فرمایا کہ کیا تم دوپہر میں جب سورج کے ساتھ بالکل بھی بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ یعنی دوپہر کا وقت مطلع بالکل صاف ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ تو اور اسی طرح فرمایا کہ کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو جس وقت کہ چاندنی چھائی ہو، پھیلی ہو اور آسمان پر بالکل بھی بادل نہ ہو؟ تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو فرمایا کہ پس تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دیدار میں صرف اتنا ہی شک کرو گے کہ جیسے ان دونوں میں سے کسی ایک کے دیکھنے میں شک کرتے ہو۔ یعنی بس مراد کہنے کی یہ ہے کہ جب چاندنی پھیلی ہوئی ہو، اسی طرح دن نکلا ہوا ہو تو نہ سورج کے دیکھنے میں شک کرتے ہو نہ چاند کے دیکھنے میں شک کرتے ہو، تو اسی کے مثل قیامت کا معاملہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، تو وہاں پر بھی گویا کہ کوئی شک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر گروہ اس کے پیچھے چلا جائے جس کی وہ دنیا میں پرستش کرتا تھا۔ لہذا جو بت پرست ہوں گے وہ بتوں کے پاس چلے جائیں گے، جو سورج کی پوجا کرتا تھا تو وہاں پر جیسے اللہ چاہے گا سورج کے پاس لوگ پہنچیں گے، جو آگ کی پوجا کرتا تھا وہ آگ کے قریب جائے گا، جو اور کسی چوہے کی مثال کے طور پہ پوجا کرتا تھا تو وہ چوہوں کے پاس چلا جائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے وہ وہاں پر موجود رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا، نبی کریم نے ارشاد فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ کیا جب اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا تو ہم اسے پہچان لیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم اسے پہچان لو گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہونے کے بعد لوگوں کو سجدے کی اجازت مرحمت فرمائے گا تو لوگ سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے دنیا میں اپنے بچاؤ کے لیے یا دکھلاوے کے لیے سجدہ کیا تھا ان میں سے کوئی بھی سجدہ نہیں کر سکے گا، ان کی پیٹھ تختے کی طرح کر دی جائے گی، یہاں تک کہ جو سجدہ کرنے لگے گا وہ اپنی پیٹھ کے بل پیچھے گر جائے گا، سجدہ نہیں کر سکے گا۔ تو ایک تو ہے کہ بچاؤ کے لیے سجدہ کرنا، یہ منافقین کیا کرتے تھے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہ لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے منکر تھے۔ تو اس وقت یہ لوگ صرف اس وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کی طرف سے محفوظ رہ سکیں، ورنہ تو ان کے قتل کا حکم ہوتا، گرفت کا حکم ہوتا یا ان کو جلاوطنی کا حکم دیا جاتا۔ تو اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے سجدہ کیا، اور اسی طرح ریاکارانہ سجدہ یہ بھی برا ہے، اور یہ شرک خفی کہلاتا ہے کہ ریا کے لیے ریاکاری کرتے ہوئے انسان کو عمل کرے۔ تو یہ دو گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر سجدے کی توفیق عطا نہیں فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر دوزخ پر ایک پل رکھا جائے گا جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد شفاعت واقع ہوگی، یعنی سلسلہ شفاعت شروع ہو جائے گا، اور لوگ اس پل سے گزرتے ہوئے کہیں گے یا ربی سلم یا ربی سلم، اے میرے رب سلامتی عطا فرما، اے میرے رب سلامتی عطا فرما۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو مسلمان پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، پرندے کی طرح، تیز گھوڑے کی طرح اور اونٹ کی طرح گزریں گے، یعنی حسب مراتب، جیسا جو جتنا اس کا اعلیٰ مقام ہوگا
کہ بعض جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، بجلی جیسے بجلی چمکتی ہے ایک دم لمحے بھر کے اندر ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ سفر طے کرتی ہے، ایسے انبیاء علیہ السلام بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ کوئی اس طرح گزرے گا جیسے تیز دوڑ رہا ہو، کوئی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھنے کی طرح جیسے گھوڑا تیز رفتار دوڑتا ہے اس رفتار سے وہ گزر جائیں گے۔ غرض ہے کہ جیسے جیسے مقام اور مراتب ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تو نجات پا جائیں گے، سلامت رہیں گے، بعض زخمی ہوں گے لیکن چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی وہ گناہگار قسم کے مسلمان ہوں گے کہ وہ گرتے پڑتے وہاں سے نکلیں گے، کیونکہ اور حدیث ابھی ہم عرض کریں گے کہ پل صراط پر کانٹے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ جس طریقے سے قصاب اپنے گوشت کو لٹکانے کے لیے کانٹے لگاتا ہے، ایسے وہاں پر کانٹے ہوں گے جس میں لوگ الجھ کر گر رہے ہوں گے۔ تو اس طرح بعض لوگ اس کانٹوں سے زخمی ضرور ہوں گے لیکن وہ جہنم میں گریں گے نہیں، نجات پا جائیں گے، اور بعض دوزخ کی آگ میں گرا دیے جائیں گے، یعنی وہ مسلمان ہوں گے لیکن بہت ہی زیادہ گناہگار ہوں گے، لہٰذا وہ بیچارے ان کانٹوں سے ٹکرا کر اور دوزخ کی پل صراط کی پھسلن اور تیزی کو برداشت نہیں کر سکیں گے، حتیٰ کہ جہنم میں گر جائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان آگ سے نجات پالیں گے، یعنی جو آگے نکل جائیں گے، تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے حق کے معاملے میں جو اس کے سامنے ظاہر ہو جائے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والا نہیں، اس سے زیادہ جھگڑا کرنے والا نہیں، جیسے وہ مسلمان جو نجات پا جائیں گے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جھگڑیں گے جو دوزخ میں گر چکے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا حق ہے اور میں حاصل کر سکتا ہوں تو وہ جھگڑتا ہے حاکم کے پاس، اسی طرح ویسے تو کسی کا بھی اپنے رب سے جھگڑا کرنا یہ دنیا کے اندر ہوتا تو کفر تک بھی ہو جاتا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اجازت مرحمت فرما دے، کوئی اپنے کسی کو اللہ تعالیٰ خود عزت دے دے، مقام عطا فرمائے کہ تم اپنے رب سے مطلب ایک طرح سے جس طرح بچہ ہوتا ہے کہ لاڈ پیار میں بظاہر وہ سخت لہجہ بھی اختیار کر لیتا ہے اور ماں باپ اسے خود یہ موقع فراہم کرتے ہیں، بعض اوقات پھر محبت سے چیز دے دیا کرتے ہیں، اس طرح اللہ کی طرف سے جب یہ اذن ملے گا تو یہ جھگڑا پھر خدا نخواستہ گناہ میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ چونکہ اللہ کی اجازت سے ہوگا اور وہ ان لوگوں کے منصب اور ان کی وجاہت کے اظہار کے لیے ہوگا کہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، قریبی بندے ہیں، اور یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذرا سی کوئی اونچ نیچ کریں تو گرفت ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو گویا کہ فری ہینڈ دیا گیا ہے، لیکن وہ معاذ اللہ ایسی کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی، ہاں بس اللہ تعالیٰ تو ایسا کر جیسے یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجازت مرحمت فرمائے گا۔ تو وہ مسلمان جو خلاصی پانے والے ہوں گے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں جھگڑیں گے جو دوزخ میں گر چکے ہوں گے، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یہ ظاہر فرما دے گا کہ تمہیں آج حق حاصل ہے کہ اپنے ان جہنم میں گرے ہوئے مسلمان بھائیوں کے لیے شفاعت کرو، تو وہ ٹھہر جائیں گے اور رب سے پھر مکالمہ شروع ہو جائے گا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دوزخی بھائیوں کے لیے عرض کریں گے، یا رب وہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جنہیں تم پہچانتے ہو انہیں نکال لو، ان کی صورتیں آگ پر حرام کر دی جائیں گی، جاؤ جہنم سے پہچانو اور نکال لو۔ تو یہ لوگ بڑی خلقت کو نکالیں گے، بڑی تعداد کو جا کے پہچانیں گے، اور وہ پہچان اللہ تعالیٰ ہی کروائے گا۔ یقینی سی بات ہے کہ جن کے چہرے دوزخ میں سیاہ پڑ چکے ہوں گے، جل چکے ہوں گے، تو ان کو اور پھر دوزخ کی آگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سیاہ ہے، اس سیاہ آگ میں سے لوگوں کو پہچاننا پھر ان کو نکالنا، یہ یقینی سی بات ہے کہ طاقت بشری سے بالکل ماورا چیز ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی نگاہوں میں قوت اور وسعت عطا فرمائے گا اور ان کے قلب میں الہام فرمائے گا، وہ پہچانیں گے کہ فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، شفاعت کریں گے، ایک بڑی تعداد باہر آ جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے، یا رب جن کے متعلق تو نے ہم کو حکم دیا ان میں سے تو کوئی باقی نہیں رہا، یعنی جو بظاہر بڑے بڑے جن کے ایمان تھے، اعمال تھوڑے سے خراب تھے، ایمان ان کا تقریباً مکمل تھا، انہیں باہر نکال لیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا واپس جاؤ اور جس کے دل میں دینار کے برابر بھلائی پاؤ
یعنی سونے کا سکہ پہلے زمانے میں تھا، اس کے وزن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بیان فرمایا کہ جس کے دل میں دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان موجود ہے اسے نکال کے لے آؤ۔ اگرچہ ایمان کی کوئی اس کا وزن نہیں ہوتا، ایمان کی لمبائی چوڑائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیفیت کا نام ہے۔ ایمان تو ایک قلبی حالت کا نام ہے۔ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس پر یقین حاصل ہو، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ جتنا یقین قوی اتنا ایمان وسیع، جتنا یقین کمزور اتنا ایمان کم کہلاتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 5345 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہوں گے جنہیں دوزخ سے نکالا جائے گا، یہ اصل میں امتحان ہوگا ان کا، اور پھر انہیں بارگاہ الہی میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انہیں دوبارہ دوزخ کی طرف جانے کا حکم دے گا، تو ان میں سے ایک مڑ کر دیکھے گا، پلٹ کے دیکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تو کیوں اس طرح پلٹ کر دیکھ رہا ہے؟ تو عرض کرے گا یا رب کریم میں اس بات کا امیدوار تھا کہ جب تو نے مجھے ایک دفعہ دوزخ سے نکال دیا تو دوبارہ اس میں نہیں ڈالے گا، یعنی مجھے تیری رحمت کا بڑا یقین تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے دوزخ سے باہر نکال کے دوبارہ ڈال دے، تو میں بار بار پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ تو مجھے روک لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب سے خوش ہوگا اور اسے آگ سے نجات دے دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کے احوال آخرت میں ہوں گے، تو آخرت ضروری ہے، لازم ہے، اور وہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے بعد انشاءاللہ جنت میں جانا ہے، لیکن بہت سارے دوزخ میں بھی جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5349 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک اسے اس کا دوزخی ٹھکانہ نہ دکھا دیا جائے اگر وہ جرم کرتا، یعنی اسے دکھایا جائے گا جہنم میں ٹھکانہ اور کہا جائے گا کہ اگر تم جرم کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، اور تاکہ وہ اور زیادہ شکر کرے، یعنی خوش ہو، شکر کرے اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ میں نے زندگی کی قدر کی، ادھر کے لمحات کی قدر کی، نیک اعمال میں اپنا وقت گزارا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، تو آج میں یہاں سے بچ گیا۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی دوزخ میں نہ جائے گا مگر اسے اس کا جنتی ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا کہ اگر تم نیکیاں کرتے تو تمہیں یہ ملتا، اور یہ کس لیے ہوگا؟ فرمایا تاکہ اس پر حسرت کا اظہار کرے، اس کا پچھتاوا بڑھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 ٹھکانے بنائے ہیں، ایک جنت میں ایک دوزخ میں، لیکن جو جنتی ہوں گے وہ دوزخ کے ٹھکانے سے نجات پا جائیں گے، اور جو جہنمی ہوگا اس کا جنت ٹھکانہ اس سے چھن جائے گا۔ اور اس کی وجہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی تاکہ جہنمی کی حسرت زیادہ ہو اور جنتی کو مزید ایک خوشی حاصل ہو جائے۔ مسلم و بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5350، اور ہم یہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم یہ مشکات سے یہ احادیث کریمہ عرض کر رہے ہیں، اور مشکات سیاہ ستہ اور دیگر چند کتب کی احادیث کا مجموعہ ہے، تو اس میں چونکہ لگاتار ایک ٹاپک قائم کر کے یہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اس میں جو حدیث نمبر بیان کیا جائے گا وہ مشکات کے حوالے سے ہے، خاص بخاری مسلم کی حدیث کا حوالہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت لائی جائے گی۔ یہاں یہ وضاحت نہیں ہے، ایک روایت میں ہے کہ مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی، دمبے کی شکل میں لائی جائے گی، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کے درمیان رکھی جائے گی، پھر ذبح کر دی جائے گی، پھر پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنتیوں اب کبھی موت نہیں، اور اے دوزخیوں اب کبھی موت نہیں۔ تو جنتی لوگوں کو خوشی پر خوشی حاصل ہوگی اور دوزخیوں پر غم زیادہ ہو جائے گا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جب ایک امید ہوتی ہے تو یا تو خوف پیدا ہوتا ہے اور یا خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اگر انعام کی امید ہو تو خوشی، اور کسی بری چیز کے پہنچنے کا اندیشہ ہو تو خوف۔ تو جہنمیوں کو یہ امید ہوگی کہ شاید موت آئے گی تو ہم نکل جائیں گے، تو اس سے تھوڑی بہت راحت ان کو حاصل ہو رہی ہوگی،
اور جنتیوں کا خوف ہوگا کہ ایسا نہ ہو ہم مر جائیں اور اس ٹھکانے سے باہر نکال دیا جائے، لیکن جب موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا تو جنتی اپنے خوف سے نجات پا لیں گے کہ اب تو ہم کبھی مر کے یہاں سے نکل ہی نہیں سکتے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور جہنمیوں کا یقین دم توڑ جائے، امید دم توڑ جائے گی کہ شاید کبھی ہم باہر نکل سکیں، تو ان کے پچھتاوے میں اضافہ ہوگا اور جنتیوں کی خوشی اپنے عروج پر ہوگی۔ آپ اندازہ فرمائیں جو جنت میں ہوگا، اگر ہم جنت میں ہوں اور اس طرح موت کو ذبح کر دیا جائے تو ہماری کتنی خوشی ہوگی۔ اور اس جہنمی کی کیفیت کا اندازہ کرنے کی کوشش کریں جو جہنم میں ہے، پے در پہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، شدید قسم کا، طاقت بشری سے باہر برداشت، طاقت بشری تو کر ہی نہیں سکتی ہے، اتنا شدید ترین عذاب، ایک ایک لمحہ اذیت، اور اس میں اسے تھوڑی بہت امید تھی کہ شاید موت میرا قصہ تمام کر دے گی، لیکن جب وہ مینڈھے کو دیکھیں گے، موت کو دیکھیں گے کہ ذبح کر دی گئی، اس وقت ان کو بہت زیادہ حسرت و پچھتاوا ہوگا کہ اب تو ہماری نجات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس وقت اس کے غم کی کیفیت کا آپ اندازہ کریں، کتنا غم ہوگا، کتنی حسرت، کتنا اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آخرت پر اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب اس سے ہمیں مزید دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں دنیا سے حالت ایمان پر رخصت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، یہ ایک روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 5354۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیں، یعنی وعدہ کر لیں کہ آپ قیامت میں میری شفاعت کریں گے۔ سرکار نے فرمایا میں شفاعت کروں گا۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا مجھے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے کہا اگر پل صراط پر نہ پاؤں تو؟ فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس ڈھونڈنا جہاں پہ اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا۔ میں نے عرض کیا اگر میں آپ کو میزان کے پاس بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر مجھے حوض کے پاس تلاش کرنا، کیونکہ میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوں گا، یہ 3 مقامات پر میں پایا جاؤں گا۔ آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، پیچھے ہم نے کچھ پروگرامز پہلے حدیث مبارکہ عرض کی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا رسول اللہ کہ آپ ہمیں بروز قیامت یاد رکھیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا ان 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ تو وہ اصل میں اب ان دونوں میں جو مطابقت پیدا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ آپ چونکہ سرکار کی اہل خانہ تھیں، گھر والی تھیں، آپ نے خصوصی طور پر اپنے گھر والوں کو عمل کی طرف راغب رکھنے کے لیے، ان کا عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے فرمایا میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، تاکہ وہ اپنے اعمال پر تکیہ کریں، بھروسہ کریں اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی کا شکار نہ ہوں۔ حالانکہ ویسے بھی وہ کوتاہی کا شکار نہیں ہونے ہوتے، لیکن یہ گویا کہ ایک سرپرست کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی کہ کس طریقے سے اپنے گھر والوں میں عمل کے جذبے کو بڑھانا ہے۔ اور یہاں پر ایک حقیقت کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں کہ 3 مقامات میں کسی ایک مقام پہ ضرور ہوں گا اور میں ضرور تمہاری شفاعت کروں گا۔ لہذا یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے جب آپ بزرگوں کے پاس جائیں تو دنیاوی سوالات سے بہتر یہ ہے کہ آخرت کے لیے کچھ عرض کیا جائے۔ یہ دارمی کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5355 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ مقام محمود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی کرسی پر نزول فرمائے گا تو وہ چڑچڑائے گی جیسے نیا کجاوا چڑچڑاتا ہے۔ اسے آپ نئے صوفے پہ بیٹھیں یا کسی بھی تو چرچر چرچر کی آواز آتی ہے، تو یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرسی پر جلوہ افروز ہونا یہ اس کی شان کے لائق ہے، ہم اس کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، کرسی پر بیٹھنے سے پاک ہے، کیونکہ وہ جسم نہیں ہے، جسم آتا ہے کرسی کے اوپر۔ اب یہ نبی کریم بیان فرما رہے ہیں تو بہرحال ہم ظاہری الفاظ کو سنیں گے اور یہی کہیں گے کہ جیسا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے وہ جلوہ افروز ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم کو ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنے کے لایا جائے گا، جنہیں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یہ پہلے بات گزر چکی ہے کہ قبر سے ہی وہ لباس کے ساتھ آئیں گے جو انبیاء علیہ السلام ہوں گے،
نیک لوگ ہیں، اولیاء، صحابہ کرام وغیرہ، یہ خصوصی لباس کا تذکرہ ہے۔ اور جو یہ فرمایا ننگے پاؤں ننگے بدن، وہ ہمارے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ جنہیں سب سے پہلے پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے خلیل کو پہنا، تو 2 قید لباس ان کو پہنائے جائیں گے۔ پھر ان کے بعد مجھے پہنایا جائے گا، یعنی پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پھر مجھے۔ تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت جزوی حاصل ہو جائے، فضیلت کلی یعنی اگر تمام اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو جتنے فضائل و کمالات نبی کریم کو دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی کو نہیں دیے گئے، تو آپ کی فضیلت تمام انبیاء علیہ السلام پر مسلمہ ہے۔ لیکن بعض جزیات ایسی ہوتی ہیں، کوئی ایک آدھ مقام کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نبی کو بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فضیلت حاصل ہوتی نظر آتی ہے، تو فضیلت جزوی فضیلت کلی کو مستلزم نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک مقام پر کسی نبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فوقیت حاصل ہوتی نظر آ رہی ہو، تو اس کو بنیاد بنا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نبی کریم سے افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی افضل ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اعزاز کا اہتمام اس طرح فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے خلیل کو پہناؤ، تو 2 سفید لباس ان کو پہنائے جائیں گے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں ان کے بعد مجھے پہنایا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و پھر میں، سرکار فرماتے ہیں مقام محمود کی وضاحت کر رہے ہیں کہ پھر میں اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف اس طرح کھڑا ہوں گا کہ مجھ پر اگلے اور پچھلے رشک کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا دایاں بایاں یہ تو مطلب متصور ہی نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں گا، اور ایک ایسا مقام ہوگا، بلند مقام پہ مجھے کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ اس مقام پہ فقط ایک ہی شخص کھڑا ہوگا، اور وہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگلے پچھلے سب آپ پر رشک کریں گے، ماوے حیرت ہو کر دیکھ رہے ہوں گے کہ آج جو درجہ قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا وہ کسی بھی نبی کو، کسی بھی اور شخص کو حاصل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 5356، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنین کی پل صراط پر یہ علامت ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہوں گے یا ربی سلم سلم، اے ہمارے رب، اے میرے رب، سلم سلامتی فرما، سلامتی فرما۔ جس سے سب حدیثوں پہ آپ غور و تفکر کریں کہ آخرت کے احوال بیان ہو رہے ہیں کہ آخرت ہے، ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ آخری ہچکی لی دنیا میں اور سارا قصہ تمام ہو گیا، نہیں۔ ہمارے نزدیک یہ آخری ہچکی اصل میں ایک بہت بڑی زندگی کی بنیاد ہے، ابتدا ہے، اس کے بعد پھر کبھی موت نہیں۔ تو حقیقی زندگی تو بعد کی ہے، یہ اگر زندگی ہے بھی تو ختم ہونے والی ہے، وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، 5357 نمبر حدیث پاک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ تو بروز قیامت سرکار شفاعت فرمائیں گے، اور اس روایت کے مطابق کبیرہ گناہ جن لوگوں نے کیے ہیں ان کی بھی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر گناہ ہو بھی جائیں انسان کو چاہیے کہ توبہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یہی حدیثیں بتا رہی ہیں کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دریا رحمت بڑا جوش میں ہوگا، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے، یا اللہ تعالیٰ خود اپنے کرم سے داخل جنت فرمائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 5359 ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت سے قبیلہ بنو تمیم سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ قبیلے کے بڑے افراد تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کی شفاعت سے اس قبیلے سے بڑے لوگ شفاعت پائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بروز قیامت بہت سے لوگوں کو شفاعت کا اختیار ہوگا، اور ان کی سفارش پر، ان کی شفاعت پر اللہ تعالی ہمیں داخل جنت فرمائے گا۔ لہذا دنیا میں بھی ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی تلاش کریں کہ جو بروز قیامت ہمارے شفیع بن سکتے ہوں۔ وہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، فقہائے کرام ہیں، کوئی امام صاحب ہیں نیک پرہیزگار، اس طرح پیر حضرات جو ہیں
جو واقعی بعمل ہیں، جامع شرائط ہیں، یہ بھی انشاءاللہ شفاعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔